صدر صاحب تشریف رکھتے ہیں، تھوڑا بہت ان سے زبانی کلام نہ سنتے زبانی سن لیا جائے۔ ان کی شخصیت وہ شخصیت ہے، ایک زمانے میں یہ مشاعروں کی رونق ہوا کرتے تھے، صفِ سامعین میں بیٹھتے تھے، لیکن ان کے اور 2-3 ساتھی تھے، منور بخاری مرحوم جیسے لوگ، وہ کہیں سے کہیں مشاعرے کو پہنچا دیتے تھے۔ مجھے آج بھی یاد ہے نوڈی کے سامنے شاہ باقر شہید کی مزار پر آل انڈیا مشاعرہ ہو رہا تھا، ہندوستان کے بڑے عظیم شاعر یہاں اس میں تشریف لائے تھے، اپنا کلام پیش کر رہے تھے۔ میری ڈاکٹر صاحب سے کوئی بات بھی نہیں ہوئی تھی، نہ منور صاحب سے کوئی بات ہوئی تھی، لیکن چونکہ انہیں بریلی کی آبرو رکھنا تھی، بریلی کی لاج رکھنا تھی، تو جب میں نے پڑھنا اسٹارٹ کیا، میری شاعری کا وہ آغاز تھا، میں نے وہاں پر پڑھا تھا کہ سب کی ہیبت ایک طرف اور ان کی رحمت ایک طرف، جا کنی مرقد قیامت روز محشر پرسرات، جا کنی مرقد قیامت روز محشر پرسرات، سب کی ہیبت ایک طرف اور ان کی رحمت ایک طرف، سب کی ہیبت ایک طرف اور ان کی رحمت ایک طرف، جا کنی مرقد قیامت روز محشر پرسرات، سب کی ہیبت ایک طرف اور ان کی رحمت ایک طرف، باپ ماں فرزند و زن، باپ ماں فرزند و زن دختر، باپ ماں بھائی بہن فرزند و زن دختر عزیز، سارے رشتے ایک طرف، آقا کی نسبت ایک طرف۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ یہ میں نعت پڑھ رہا تھا، کلام بھی اچھا تھا، لیکن یہ وہ شخصیت ہے کہ جب انہوں نے اس نعت کو اٹھانا شروع کیا ہے منور بھائی کے ساتھ، منور بخاری صاحب کے ساتھ، تو وہ تمامی شعراء جو مجھ سے بہت بڑے تھے، بہت عظیم شاعر تھے، ان تمام شاعروں پہ ان لوگوں نے مجھے بھاری کر دیا تھا۔ یہ محفلوں کی جان ہوا کرتے تھے ایک زمانے سے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ گوشہ نشینی میں زندگی گزاری ہے، شاعری کے میدان میں نہیں آئے، لیکن ہنر سے واقف ہیں۔ ادب بڑی خاموشی کے ساتھ ادب کی خدمت کی ہے۔ چند لفظ آپ اس متعلق فرما دیے، پھر ہم صلاۃ و سلام کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید و الفرقان الحمید، واما بنعمت ربک فحدث۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں پیدا فرمایا، نعمتوں سے ہمیں سرفراز کیا، یہ زمین، یہ آسمان، یہ صحت و تندرستی، زندگی کے تمام لوازمات، یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اور ان ساری نعمتیں جو ہمیں ملی، ایک نعمت سرور قوم مقام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سب سے پہلے ملی، وہ تمام نعمتوں سے بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میری نعمتوں کا خوب خوب ذکر کرو، اور اللہ ہمارے نزدیک اور اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک بھی سرور قوم مقام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑی کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اس لیے یہ اس نورانی اور عرفانی محفل کا انعقاد کر کے مجھ جیسے بے علم اور بے بازار انسان کو یہاں پر صدر بنا دیا گیا، یہ آپ کی اور ان سب کی محبتوں کا ثبوت ہے۔ یہاں پر شعراء کرام کے ذریعے نذرانِ عشق و محبت پیش کیا گیا، اور بلال رات کے توسط سے مجھے یہاں پر حاضر ہونے کا موقع ملا۔ دراصل نعتیہ شاعری ایک بہت ہی نازک صنف سخن ہے، اس میں اعلیٰ حضرت امام احمد اللہ فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ نعت شریف کہنا تلوار کی دھار پر چلنے سے زیادہ خطرناک ہے۔ آدمی اگر حد سے بڑھتا ہے تو الوہیت میں پہنچ جاتا ہے، اور کوئی کمی کرتا ہے تو نقص ہوتا ہے۔ تو اس لیے شاعری جو ہے، نعتیہ شاعری خاص طور سے وہی شخص کر سکتا ہے جس کا سینہ عشق رسول کا مدینہ ہو۔ جب تک عشق رسول نہیں ہوگا نعتیہ شاعری نہیں ہو سکتی۔ ایک شاعر اعلیٰ حضرت امام رضا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور انہیں اپنے شعر سنائے ایسے کہ میں
اللہ کے رسول کی یاد میں تڑپ رہا ہوں، بے چین ہوں، بے قرار ہوں، رات کو نیندیں نہیں آتی ہیں، ایسا ہے ویسا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ شعر جو تم کہہ کر کے لائے ہو یہ حقیقت پر مبنی ہیں یا صرف شعر تک ہیں، اور یہ سوچو تم کس کی بارگاہ میں جھوٹ بول رہے ہو۔ اس لیے یہ شاعری جو ہے بڑی نازک شاعری ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ یہ شاعری اسی کو ودیت فرماتا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے۔ فی الحال لاس کی نعتیہ شاعری کی ایک وجہ جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے دادا اور نانا، ان کے دادا تو بلا شبہ بری کامل تھے، اور ان کے نانا جو میرے والد صاحب تھے وہ بھی بڑی صفت انسان تھے۔ اعلیٰ حضرت امام محمد صاحب فاضل بریلوی سے بیت تھے، لیکن انہوں نے ان کے دادا سے کشف فیض حاصل کیا تھا، اس لیے عشق رسول دونوں میں تھا، اور یہ عشق رسول کا دھارا وہیں سے بہتا ہوا بلال لاس تک پہنچا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ودیت ہوئی، اور یہ عشق رسول کا دھارا یہ ناز شریف کے صورت میں ان کے ظہور و پذیر ہوا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو اور زیادہ ترقی عطا فرمائے، سے نوازے، اور ہمیں سب کو اس نعمت سے سرفراز فرمائے، اور جہاں پر جو لوگ بھی حاضر ہوئے تشریف لائے یہاں پر، ان سب نے نعت شریف سنی، نعت شریف پڑھی، اور اس کے فیض و برکات سے مالا مال ہوئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہ فیض و برکات جاری رکھے اور ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔